محمد نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ پچھلے جمعے والے دن یہ آیت تلاوت کی تھی۔ چند باتیں اپنی عقل اور شعور کے مطابق بتائی تھیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں، اللہ کے دسترخوان سے وہ کھانا کھاتے ہیں۔ آج عفو اور درگزر، برداشت کرنا، کسی کی بات کو سن کر برداشت کرنا، درگزر کرنا اور یہ سوچنا کہ چلو میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ مجھے جزا دے گا۔ آج تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پر میں نے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پچھلے جمعے تو میں نے کہا تھا نا کہ شاید والی بات ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ اب زندگی میں شاید والی بات ہے، یہاں پر جمعہ پڑھنا نصیب ہو۔ یہاں پر نہیں، مسجد میں ہی جمعہ ہوا کرے گا، کیونکہ سارا تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے کل تک اس کا لینٹر ڈل جائے گا، تو پھر تو یہاں پر بیٹھنا عید کی نماز میں تو ممکن ہوگا، لیکن جمعوں کی نماز میں یہاں پر یہ گراؤنڈ آپ کے حق میں، یہ جو 4-6 جمعے آپ نے یہاں پر پڑھے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں ضرور گواہی دے گی۔ جمعے کی نماز تو مسجد میں پڑھ لیں، کیونکہ مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے، بامر مجبوری اگر باہر بھی پڑھی جا رہی ہے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن یہ جگہ آپ کے حق میں انشاءاللہ قیامت والے دن بھی گواہی دے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فی زمانہ ہر بندہ ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں یہ نہ مجھے کچھ کر دے، یہ نہ مجھے کچھ کر دے۔ اگر کوئی ملازم ہے تو اپنے آفیسر سے ڈرتا ہے، اگر کوئی کاروباری ہے تو بڑے کاروباری سے ڈرتا ہے، کوئی امیر ہے تو غریب اس سے ڈرتا ہے، کوئی بڑا ہے تو چھوٹا اس سے ڈرتا ہے، کوئی طاقتور ہے تو کمزور اس سے ڈرتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ، یہ وقت ایسا آ گیا کہ درگزر کرنے کی کسی کے اندر برداشت رہی نہیں کہ وہ درگزر کرے۔ اس کے پاس عہدہ بھی ہو، مال و زر بھی ہو، دنیا کا مال و زر، دنیا کا عہدہ، دنیا کی طاقتیں بھی ہو، اور پھر برداشت کرے تو انعام تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ لیکن زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا۔ آج ملک اور قوم کے حالات اب دیکھیں کہ کس طریقے سے بے گناہ جانوں کو ضائع کیا جاتا ہے، بے شمار بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بے شمار عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بے شمار ماؤں کے لال جن کو ہمیشہ کے لیے مائیں ان کے چہرے کو دیکھنے کو بھول جاتی ہیں، اور نفسا نفسی کا عالم پڑ گیا ہے۔ مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، سمجھ اور شعور عطا فرمائے، تاکہ وہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف نہ لڑے۔ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے درگزر کرتے تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے، آج تھوڑا سا اس معاملے میں نے روشنی ڈالنی ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے۔ سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ جان تو قربان کر رہے ہیں، کرنے کے لیے تیار بھی ہیں،
لیکن جو ارشاد ہے نبی پاک علیہ السلام کا، اس ارشاد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں ہم کبھی؟ ایک بات کو آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ سنا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی گھر کا جمع کر کے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی جب کسی کو دعوت دیتے تھے دین کی، تو وہ آگے سے گالیاں، برے الفاظ، سخت الفاظ بولا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اس کے متبادل کیا کرتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے قریب رہنے والے نبی پاک علیہ السلام کو کس طرح سخت الفاظ میں پکارا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کو چھوڑ دے اور ہمارے خداؤں کی پوجا کرنی شروع کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام ان سے کیا کہا کرتے تھے؟ ایک سوال یہ ہے، ابو جہل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو کیا کچھ کہتا تھا؟ جو اسلام دشمن عناصر تھے وہ نبی علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ آج کے مسلمان کے لیے سبق ہے یہ کہ کیا کہا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام آگے جواب میں کیا فرماتے تھے۔ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے بڑی سبق آموز ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کیسے درگزر کیا کرتے تھے؟ آج مسلمان میرے اور آپ کے لیے یہ ساری باتیں بڑی سبق آموز ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام پر عورت روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، روزانہ۔ نبی علیہ السلام وہاں سے ہی گزرتے تھے، میں اپنے آقا کی ذات پر قربان جاؤں ایسا نہیں کیا۔ صحابہ کو فرمایا کہ چلو پکڑ لو اس کو، یہ کیوں ایسا کرتی ہے، ایسا نہیں کیا، نہ بلکہ عاجزی کی حد دیکھیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا راستہ بھی تبدیل نہیں کیا، اسی راستے پر گزرتے تھے، اسی راستے سے جاتے تھے۔ اور اسی راستے سے جاتے ہوئے جب وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام خاموشی سے اپنے سر مبارک کو جھاڑ لیا کرتے تھے، اوپر سے اتار دیتے تھے۔ جسم مبارک میں کوئی چیز کوئی تنکا ہوتا تھا تو اس کو اتار دیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں جو نبی علیہ السلام پر صحابہ جان قربان کیا کرتے تھے، ان کو اوپر اس وقت کیا بیتی ہوگی؟ وہ تو صرف اشارے کے منتظر تھے کہ آقا آپ اشارہ کریں ہم اس بڑھیا کی نسل کو ختم کر دیں گے۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے نا، نبی علیہ السلام کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرت غوث الاعظم علیہ رحمان اپنے گھر میں رات کو عبادت کر رہے ہیں، دوران عبادت جبہ پہنا کرتے تھے نا، تو جبہ اتار کے رکھ دیا، عبادت کر کے آرام سے بیٹھ گئے، قیمتی جبہ تھا۔ اور پھر جب دوبارہ عبادت کے لیے جبے مبارک کو پہنا تو چور پہلے سے گھس گیا تھا کہ جیسے یہ اتار کے رکھیں گے تو میں ان کے جبے کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اب چور نے جبے کو ہاتھ ڈالا، نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تو بڑی اعلیٰ ہے نا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے کروڑوں غلام جو ہیں ان کے پیروں کی خاک۔ اولیاء اللہ کی شان دیکھیں کیا تھی، جو صحابہ کے پیروں کی خاک ہے۔ چور نے جبے کو ہاتھ ڈالا کہ یہ لے کے چلا جاؤں گا تو آرام سے 4 پیسے مجھے مل جائیں گے۔ آپ فیصلہ کریں، آج کے زمانے کا کوئی جبہ پہننے والا ہوتا ہے نا، فی زمانے کا کوئی بڑے خوبصورت جبے پہننے والا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا بتائیں ذرا؟ یا تو شور مچاتا یا اپنے مریدوں سے کہتا پکڑ لو اس کو، مار ڈالو۔ غوث الاعظم علیہ الرحمن نے ایسا نہیں کیا، آپ خاموش رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسی ٹائم سجدے میں سر رکھ کے کہا اللہ اس نے غوث کے جبے کو ہاتھ ڈالا ہے، اللہ تجھے غوث کے جبے کا واسطہ، اس کا ہاتھ اب ساری زندگی غوث کے جبے سے چھوٹے نا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا ہاتھ چھوٹے۔ شور نہیں کیا، عرض کی باری تعالیٰ اس نے ہاتھ ڈال لیا نا، اب اس کا ہاتھ کبھی جدا نہ ہو۔ اس لیے گزارش یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں درگزر